پھر اس کے بعد واقعہ آگے چلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں آپ کے ہاں اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی بتاتے ہیں مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور ساتھ ہی ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ وہ بہت وجیح ہوں گے، بہت مرتبہ ہوگا ان کا دنیا میں، اور آخرت میں بھی وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ اور ساتھ ایک اور بات یہ بتائی گئی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ وہ کلام کریں گے لوگوں سے پنگھوڑے میں پیدا ہونے کے بعد ایز اے نیو بورن، اور اس کے بعد پختہ عمر میں جا کر، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ لوگوں سے بات کریں گے جب وہ نیو بورن ہے، ان دا کریڈل۔ اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگوں نے مریم علیہ السلام پر الزام لگائے تو عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بولے تھے، اور انہوں نے اپنی والدہ کی طرف سے گواہی دی تھی کہ یہ پاک صاف خاتون ہیں۔ لیکن جو دوسری عمر بتائی گئی ہے کہلن، یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ یہ 35 پلس کی جو ایج ہوتی ہے، 40 کے قریب جو ایج ہوتی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے پہلے اٹھا لیا گیا تھا، تو یہ انڈیکیشن ہے اس بات کا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ریٹرن ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے۔ اور یہ بات ہمارے عقیدے کا بہت اہم حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، وہ ڈمیسکس میں آئیں گے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ عیسیٰ the son of Maryam will descend at the white minaret in the eastern side of Damascus, wearing 2 garments lightly dyed with saffron, and placing his hands on the wings of 2 angels. When he would lower his head, there would fall beads of perspiration from his head, and when he would rise it up, beads like pearls would scatter from it. یعنی بہت کلیئرٹی سے یہ ساری ڈسکرپشن کیوں دی گئی ہے کہ ان کے پانی کے قطرے ہوں گے ان کے بالوں پہ، تاکہ ایک بالکل ویژول امپیکٹ ہمیں پتا چلے کہ یہ نہیں ہے کہ شاید انہوں نے آنا ہے، پتہ نہیں کیسے آنا ہے، کلیئرٹی سے حدیث میں بتایا گیا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا۔ The hour will not be established until the son of Maryam descends amongst you as a just ruler. He will break the cross, kill the pig, abolish the jizya tax. Money will be in abundance so that nobody will accept it as a charity gift. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، وہ اسی کے مطابق تمام لوگوں کو اس پہ لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے سورہ آل عمران میں؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ بے شک وہ میرا رب ہے، تمہارا بھی، تم اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی جس سیدھے راستے کے بارے میں ہم بھی پریشان ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور لوگوں کو بھی یہی بتایا تھا کہ ایک رب کی عبادت کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی بہت سے جو ریورٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل ہی پڑھنی شروع کی، اور بائبل پڑھتے پڑھتے جب ہمیں کسی نے یہ سوچ دی کہ دیکھو کیا کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، انہوں نے کہیں پر خود کلیم نہیں کیا، یہ بات انہوں نے نہیں کی۔ اور وہ اپنی بائبل پڑھتے پڑھتے پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ان کو جو جو اس میں سملیرٹیز لگتی ہیں وہاں سے پھر وہ اپنا جرنی یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ اب پورا واقعہ بتایا جا رہا ہے اس میں سورہ آل عمران میں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ بے شک ہم پورے کے پورا آپ کو اٹھانے والے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو باڈی اور سول کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، اور ان کو بلند کر دیا گیا تھا، اور ان کو پاک کر دیا گیا تھا۔ اور اس ٹائم پہ جو باقی لوگ تھے وہ مختلف قسم کے اختلافات میں پڑے رہے تھے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کروسیفائی کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ جو سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے جو کہ نصارہ تھے، جو کرسچینٹی کی طرف گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا معجزہ ہوا ہے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے پیدا ہونا والد کے بغیر، اور یہ ساری باتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں یہ تو شاید اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اندر اللہ کا عکس ہے۔ اور اس کے جواب میں سورہ آل عمران میں ہی آتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ ان کو تراب مٹی سے پیدا کیا گیا اور کہا گیا کن ہو جا فیکون، اور وہ ہو گئے۔ یعنی ہمیں کیوں حیرت ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس پہ؟ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ دی، لیکن آدم علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں دیا، نہ والد تھے نہ والدہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی معجزہ کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹ بات نہیں ہے۔
پھر اسی لیے ایک اور بات بتا دی گئی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے کوئی بھی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ آیات ہیں آپ کے سامنے، آپ جا کر کہیں سے بھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ قرآن مجید کھول لیں جو آپ کے پاس مصحف ہے اور آپ پڑھ لیں، بہت کلیئرٹی سے بتایا گیا، کیونکہ ہم اس وقت ایسے دور سے گزر رہے ہیں فتنوں کے، جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب ہم مختلف ادیان کے لوگوں سے ملیں تو ہم کہیں آپ بھی وہی ہم بھی وہی، جبکہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اس آئیڈینٹی کے ساتھ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، ٹالرنس اپنی جگہ ہونی چاہیے، رسپیکٹ فار سم ونز ویوز اپنی جگہ ہونے چاہیے، لیکن ہم تو نہ اپنے قلعے سے اکھڑ جائیں، ہم تو نہ اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیں، جو عقیدہ ہمارا ہے اس کے اندر خرابی پیدا شروع کر دیں۔ تو ہمیں کلیئرٹی سے بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسلام کے علاوہ آپ نے کوئی بھی دین مذہب اپنے لیے اختیار کیا، اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے ویسے سبمٹ کرنا جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ انسان نہایت خسارے میں ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھے، انٹیلیجنٹ سمجھے، بہت سے اس کو طریقے آتے ہوں بات کرنے کے، لیکن آخرت اس کی ہوگی خراب۔ یہاں سے اب ہم اگلے پارے کی طرف چلتے ہیں، چوتھے پارے کی طرف۔ ابھی سورہ آل عمران ہی چل رہی ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو۔ بر کہتے ہیں وسیع پیمانے کی نیکی، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی چیز تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نیکی کو پانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں نیکی کے کام کروں۔ کبھی ہمیں لگتا ہے ہماری نماز صحیح نہیں، روزوں میں بھی ہمیں لگتا ہے اس طرح کے روزے نہیں گزرے، پڑھائی ہے، کالج آنا ہے، بہت سے کام کرنے ہیں، اینڈ وین یو آر ینگ یو ہیو یور اون ایکٹیویٹیز ایز ویل، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اچھا میں نیکی بھی کروں لیکن کیسے کروں؟ تو یہاں پر اس کے لیے فارمولا دیا گیا ہے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، آپ ایسے کریں جو آپ کو بہت محبوب چیز ہے اس میں سے کچھ خرچ کر دیں۔ آج آپ اپنے کمرے میں جائیں، اپنی کلازٹ کھولیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا کوئی ڈریس مجھے بہت پسند ہے تو کسی سے شیئر کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ کمپلیٹلی آپ صدقے میں دے دیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی بہن مانگ رہی ہوتی ہے پلیز یہ دے دو، ہم کہتے ہیں خبردار ہاتھ نہ لگانا، دیکھنا بھی نہیں، اس کا بھی کرایہ لگے گا، تو دے دیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کئی دفعہ کچھ لوگوں کے لیے نیند بہت مشکل ہے نا، کہ نیند چھوڑ کر فجر کی نماز پڑھنا، نیند کی قربانی کر دیں۔ کچھ لوگوں کے لیے سوشل سٹیٹس بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ کے خاطر کوئی کام کر لیں۔ تو جو بھی آپ محبت کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہر ایک کی محبت فرق ہوگی، تو اس محبت کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تمام کا تمام دے دو، مما، تھوڑا سا اماؤنٹ دے دو، لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جب ہم دوسری محبتوں کو نکالیں گے اور اس کے لیے اپنے دل کو بڑا کریں گے تو پھر بہت سے کام کرنے اللہ کی خاطر ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دینار جسے آدمی خرچ کر سکتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ کسی کو افطاری کروا دینا، جیسے آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کی کہیں ڈیوٹیز لگی ہوتی ہیں اور آپ لوگ افطاری یا سحری یہاں پہ کر رہے ہیں، تو کتنے ہی آپ کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں یا باقی افراد ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ کوئی پیشنٹ ہی ہوتا ہے جو بہت پریشانی میں آتا ہے، اور آپ کو تو پتا تھا، آپ کا اسکیجول تھا، آپ اپنے لیے کھانا لائے ہوئے تھے، تھوڑا سا کسی کے ساتھ شیئر کر لینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کریں گے تو یہ ہمارے دلوں کی جو سختی ہے اور سیلف سینٹرڈ ہونا ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا۔ اس کے بعد غزوہ احد کے بارے میں اب بہت سے واقعات آ رہے ہیں۔ غزوہ احد سے ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی، اور غزوہ بدر میں کیونکہ وہ پہلا مارکا تھا، مسلمان انشیور تھے، ان کو بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی۔ اب دوسرے مارکے کے لیے وہ زیادہ تیار تھے، ان کو لگ رہا تھا they were more confident کہ اب انشاءاللہ ہم ضرور ان کو شکست دے دیں گے۔ ایمانی قوت تو بہت تھی، لیکن ایک غلطی وہاں پر انہوں نے کی، اور وہ غلطی کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو جو ایک گھاٹی کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ ہمیں نوچ کے کھا رہے ہیں، ختم کریں، تب بھی آپ نے اس گھاٹی سے نہیں اترنا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہ جنگ ہو رہی تھی اور اس میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی
تقریباً وہ جیت گئے تھے، تو جو لوگ گھاٹی پہ موجود تھے انہوں نے سوچا کہ یہ سب جیت چکے ہیں، اور وہ نیچے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی مل کر سارا مال غنیمت جو ہے اس کو سارے کو آرگنائز کرنا شروع کر دیں۔ اس ٹائم پہ جو ڈیوٹی تھی جن صحابی کی، وہ بار بار ان کو بلا رہے تھے، روک رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ خالد بن ولید اس وقت کفار کے ساتھ تھے، اور بیکاز ہی واز اے ویری انٹیلیجنٹ مین، تو انہوں نے گھاٹی کے دوسری طرف سے آ کر دوبارہ مسلمانوں پہ اٹیک کر دیا، اور 70 صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، بہت مسلمانوں کو زخم آئے تھے۔ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی آسانی تھی کہ انہوں نے کمپلیٹلی مسلمانوں کو ختم نہیں کیا۔ یہ جو وقت تھا یہ مسلمانوں پہ بہت برا وقت تھا۔ آپ سوچیں کہ گلوبل ایک ہسٹری بن رہی ہے نا، اور اس میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا کہ جی یہ واقعہ ایسے ہوا تھا۔ آپ سوچیں ہمارے جیسا کوئی شخص ہو تو کیا کرے؟ ہم تو وہیں پہ اپنے آپ کو ختم کر لیں، ہم تو ڈپریشن کے مریض بن جائیں، ہم تو آگے کوئی کام ہی نہ کر سکیں۔ ایسا لاس جو کہ سب جگہ آ گیا، سب سوشل میڈیا پہ آ گیا کہ جی یہ آپ سے غلطی ہوگی۔ انسان ہے نا، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، کوئی مس کیلکولیشن کوئی بات کی ہو ہی جاتی ہے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں لیڈرشپ کوالٹی، یہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ چلتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلمانوں کو کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، اور اس میں اصل چیز جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں وہ کیا ہے کہ مسلمان کون سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بھی ہو جائے، اچھا ہو برا ہو۔ پھر مدد کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ پہ ہی پھر دوبارہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، جو تقوی اختیار کرتا ہے وہی فلاح پاتا ہے۔ اور آخری جو امپورٹنٹ میسج تھا وہ کیا تھا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں سے ہم سب کے لیے ایک بہت اسٹرانگ لرننگ ہے۔ ہم اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس کے ساتھ رحم کو کنڈیشنل یا مشروط کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہماری اور گرومنگ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کچھ ایسے افراد کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چھپے بھی کھلے بھی، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنا جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنی طاقت سے لوگوں پر غالب آ جائے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے پر قابو پا لے۔ تو اینگر مینجمنٹ، مجھے اگر آپ پوچھیں تو اس وقت شاید ہمارے پورے ملک کو اینگر مینجمنٹ پہ بہت انٹینسو ورکشاپس کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اس پہ مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، میں پیسیو ہوں، ایگریسو ہوں یا اسرٹیو ہوں، اور اسرٹیو بننا ہے۔ اسرٹیو انسان کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی صحیح بات پر تو جمتا ہے، لیکن نہ وہ ڈور میٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اگریسو ہو کر کسی شخص کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے۔ پھر اگر اینگر کو مینج کرنے میں میرے کوئی سکلز کا گیپ ہے، مجھ سے بات نہیں صحیح طرح کی جاتی، مجھے اپنی بہت سارے سٹریسرز پہ کنٹرول نہیں ہے، مجھے اپنے ریلیشن شپ کو صحیح مینٹین نہیں کرنا آتا، مجھے اپنی سیلف اسٹیم پہ کام نہیں کرنا آتا، تو میں ان چیزوں پہ کام کروں۔ اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سورت کے جب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ غزوہ احد ہے اس کے بعد ایک پیغام دے رہے ہیں، وَلَا تَحِنُوا، اور نہ تم کمزور پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ تم غم کرو۔ ہم سب کو بھی یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے جب ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں اتنا بڑا کرائسس آیا ہے کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اٹ از گوئنگ بیونڈ مائی لمٹس، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، مجھے آگے سب کچھ بلینک نظر آ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میری دنیا یہاں ختم ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمزور نہیں پڑو اور غم نہیں کرو۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تمہیں ہی بلندی ملے گی۔ اس وقت کیا کرو؟ یعنی جب آپ کے لائف میں سیویئرسٹ کرائسس ہو، نمازیں بڑھا دیں، دعائیں بڑھا دیں، اللہ سے تعلق اور مضبوط کر لیں، اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، تمہارے اندر ریزیلینس آ جائے گی۔ کیا ہوتی ہے ریزیلینس؟ ایک انڈے کو ہم پھینکتے ہیں تو نیچے جا کے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹینس بال کو ہم نیچے پھینکتے ہیں، جتنی زور سے پھینکتے ہیں اتنی زور سے باؤنس بیک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ریزیلینس ہو، کہ اگر ہمیں کسی نے کوئی کچھ ہمارے لیے فیلئر آیا، لائف میں پرابلم آئی ہے، ہم باؤنس بیک کریں، اور وہ ایمان کے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین کوالٹی بھی بتائی جا رہی ہے کہ جب غزوہ احد کے یہ تمام مارکا ہوا، بہت زخموں سے چور ہیں، پریشان ہیں،
اتنے صحابہ کو انہوں نے شہید ہو چکے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی کے عالم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس وقت معاملات کو سنبھالا، جس طرح ان کو حوصلہ دیا کہ وہ دوبارہ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اسی لیے کہا گیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. It is out of mercy of Allah that you, O Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, have been lenient with them. یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، ایک مرسی ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نرم تھے، لینینٹ تھے. یہاں پر ہم میں سے ہر اس شخص کو بتایا جا رہا ہے جو اتھارٹی میں ہے کہ ہمیں اپنے جونیئرز کے ساتھ لینینٹ ہونا چاہیے، ان کی ریگنگ نہیں کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسی تیاریاں نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو آتے ساتھ ہی ہیوملیٹ کر دیا جائے. آپ کسی وقت میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے، بڑی سینئر پوزیشنز پہ بھی ہوں گے، بہت سے جونیئرز آپ کے نیچے کام کر رہے ہوں گے، تو لینینسی از ویری امپورٹنٹ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے واقعے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے جبکہ اتنا بڑا مسئلہ ان کے سامنے آیا. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے سخت دل، کروئل اور ہارڈ ہارٹیڈ، تو کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، لوگ آپ کو پسند نہ کرتے، آپ کے سامنے تو جی حضوری کر لیتے لیکن پیچھے سے بات نہ اچھی کرتے. تو ہر ریلیشن شپ میں یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَكُمْ، کو بخش دیں، معاف کر دیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورے کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر آپ نے جب ایک عزم کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتا ہے جو اللہ پہ پورا بھروسہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورت کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں کچھ آیات آتی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھا کرتے تھے تو آخری پہر میں جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ آیات پڑھتے ہوئے اٹھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یعنی پہ زمین اور آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. اس دعوت کے ساتھ یعنی جو بھی آپ کی سٹڈیز ہیں، جو بھی سائنسز ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، ایکسپیریمنٹیشن کرو، ڈفرینٹ سائنٹیفک فیلڈز میں جاؤ، عقل والے بنو، اولو الالباب بنو. اور ساتھ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا ذکر نہ چھوڑو. کس طرح؟ قیامن قعودن، ہر حالت میں، کھڑے، بیٹھے، لیٹے. اور جب ہم سائنسز کو اور ریلیجن کو ملا لیں گے، ان کا ملاپ کر دیں گے، ان کے اندر ڈیوائیڈ نہیں ڈالیں گے، تو ہم ایک بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی، کچھ بھی بیکار نہیں پیدا ہوا، ہر چیز میں ہمیں اللہ کی شان نظر آئے گی. یہ آج کل جیسے آپ لوگ سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تو جاگے ہی رہتے ہیں، تو آپ نوافل پڑھیں اور سورہ آل عمران کی آیات پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی کہیں سے ضرور پڑھیں. اور میں ختم کروں گی بات ایک دعا پہ، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ایسی دعاؤں کی کثرت آج کل میں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.